پیشاب سے پہلے یا بعد میں قطرے آنا، یہ مرض کیسی ہے؟ اس کا جو ہے سائیڈ افیکٹ کتنا ہے؟ یہ کتنی مہلک ثابت ہو سکتی ہے اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے؟ میں آج آپ کو اس اپنی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ مکمل معلومات کے لیے میری یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد احمد فاضل طب والجراحت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں آج آپ کو پیشاب سے پہلے یا بعد میں آنے والے قطروں کے متعلق بتاؤں گا۔ ناظرین، جو پیشاب سے پہلے یا بعد میں قطرے آتے ہیں اس کو ہم جریان کہتے ہیں، اور اس کا جو بر وقت اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ مرض بڑھتا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ مرد جو ہوتا ہے وہ اپنی جوانی میں ہی بڑھاپا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کی جو خاص وجہ ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے دماغ پر اپنا کنٹرول نہ ہونا، یا شہوت پر اپنا کنٹرول نہ ہونا، کیونکہ شہوت ہمیشہ دماغ سے آتی ہے، آنکھ سے دماغ میں، دماغ سے ہمارے وجود میں آتی ہے۔ اگر آپ کی آنکھ اور دماغ پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے تو آپ اس مرض پر انتہائی مشکل سے چھٹکارا پائیں گے۔ تھوڑی سی کسی سے فحش گفتگو یا کہ کوئی غلط چیز دیکھنے کی وجہ سے پیشاب سے پہلے یا بعد میں قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس مرض کو ہم ذکاوت حس بھی کہتے ہیں اور جریان بھی کہتے ہیں۔ اگر ایسی علامات آپ میں پیدا ہو چکی ہیں، ایسے معاملات آپ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، تو آپ اپنا علاج بر وقت ضرور کروائیں، ورنہ آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ آہستہ آہستہ آپ جوانی میں ہی بڑھاپے کا شکار ہو جائیں گے، اور آپ مردانہ کمزوری کا بھی شکار ہو جائیں گے، اور آپ کے نفس میں جو ہے سختی وغیرہ وہ ختم ہو جائے گی، آپ شادی کے قابل نہیں رہ سکیں گے۔ اگر ایسی علامات ہیں تو اپنے آپ پر خاص توجہ دیں، اپنے جو ہے غذا پر توجہ دیں، اپنی غذا کو اچھی کریں۔ اگر آپ انتہائی گرم اشیاء کا استعمال کر رہے ہیں، گرم یا تلی چیزیں یا تیز تلخ چیزیں استعمال کر رہے ہیں، تو ان سے آپ برائے مہربانی پرہیز کیجیے گا۔ تو نسخہ نوٹ فرما لیں۔ نسخہ نوٹ کرنے سے پہلے آپ میری یہ ویڈیو شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بھلائی ہو سکے۔ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ سمندر سوکھ آپ نے لینی ہے 100 گرام بازار سے۔ اس کی نا صفائی کرنے والی ہوتی ہے، اس میں تھوڑا سا نا مٹی وغیرہ ہوتی ہے، آپ نے اس کی صفائی اچھی طرح سے کر لینی ہے۔ تخم ریحان باریک قسم کا ہوتا ہے، ایک موٹا ہوتا ہے، ایک باریک قسم کا ہوتا ہے، وہ آپ نے 100 گرام لینا ہے۔ اس کے ساتھ لاجونتی جو ہوتی ہے، تخم لاجونتی، وہ آپ نے لینی ہے 100 گرام۔ اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے بامن سفید 50 گرام، بامن سرخ آپ نے لینا ہے 50 گرام، چودھری سرخ آپ نے لینی ہے 50 گرام۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لینا ہے تج ساک ہم کہتے ہیں، وہ لکڑی سی ہوتی ہے، وہ 50 گرام۔ مصری آپ نے ڈالنی ہے اس میں 250 گرام۔ ان تمام چیزوں کا آپ نے باریک صفوف تیار کر لینا ہے۔ جب صفوف تیار ہو جائے تو اس میں سے آپ نے ایک چمچ صبح اور شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کا جو پرانا سے پرانا جریان ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا، اور آپ کی جو ہے جوانی وہ بحال ہو جائے گی۔ جب لیکیج ختم ہو جائے گی نا، آپ کی جو کمزوری گائے بگائے ہو رہی ہے، آپ کی جو مادہ کے اخراج کی وجہ سے آپ کو کمزوری ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ رکنے پر ہی آپ کی جو ہے کمزوری بھی وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ دوبارہ اپنی جوانی میں واپس لوٹ آئیں گے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔